بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتانے والے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں کو موت سے پہلے کون کون سی نشانیاں دکھاتا ہے تاکہ مرنے والا انسان اصلاح میں لگ جائے اور اپنے گناہوں کی معافی مانگ لے۔ تو دوستو آئیے جانتے ہیں اللہ تبارک و تعالی قرآن پاک کی سورہ مومنین میں ارشاد فرماتا ہے۔ پیارے دوستو، کیا آپ جانتے ہیں کہ جس دنیا کے اندر ہم جی رہے ہیں یا ایک دھوکہ اور یا ایک خوبصورت دلکش نظر آنے والے دنیا ہماری آنکھوں پر ڈالا ہوا ایک پردہ ہے، اس پردے کے پیچھے کا منظر بہت ہی زیادہ خوفناک اور ہیبت ناک ہے۔ جب انسان مر جاتا ہے تو اس وقت انسان کی آنکھوں سے یہ پردہ ہٹ جاتا ہے، تب مرنے والا شخص ایک نئی دنیا کو دیکھتا ہے جو اس کی حقیقت اور اصلیت دنیا ہوتی ہے۔ اس بات کے اندر کوئی شک نہیں کہ ہر انسان کو اس خوبصورت نظر آنے والی دنیا کو چھوڑ کر اپنی حقیقی دنیا کی طرف ضرور جانا ہے۔ اس دنیا میں داخل ہونے کے بعد کبھی بھی انسان اس دنیا میں لوٹ کر نہیں آئے گا۔ اور پیارے دوستو، آپ جانتے ہیں کہ جب انسان کی موت کا وقت قریب آ جاتا ہے تو مرنے سے 40 دن پہلے انسان کے ساتھ کیا کیا ہوتا ہے، اور مرنے سے 40 دن پہلے فرشتے اس مرنے والے انسان کے بارے میں کیا کہتے ہیں، اور آسمان پر انسان کی موت کا فیصلہ کس طرح کیا جاتا ہے، اور روح نکالتے وقت فرشتے انسان کے پاس آ کر کیا کہتے ہیں۔ پیارے دوستو، ان سارے سوالات کے جواب آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے، تو میری آپ سے مؤدبانہ گزارش ہے کہ اس واقعے کو مکمل طریقے سے سمجھنے کے لیے اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیں، اور ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے بھی سبسکرائب کر دے اور پاس میں دیے گئے بیل آئیکن پر بھی کلک کر دے۔ دوستو، اللہ تبارک و تعالی قرآن پاک میں انسان کی تخلیق کا مقصد بیان فرما دیا ہے کہ ہم نے انسان کو صرف اور صرف اپنی عبادتوں کے لیے پیدا کیا ہے، اور ساتھ ہی اللہ تبارک و تعالی نے انسان کی موت کا وقت بھی مقرر کر دیا ہے تاکہ انسان کو مرنے کے بعد ہماری طرف ہی لوٹنا ہے اور اپنے اعمال کا بدلہ لینا ہے۔ پیارے دوستو، اگر اللہ تبارک و تعالی کے عرش کے نیچے ایک درخت ہے جس کا نام سدرۃ المنتہا ہے، یہ درخت کتنا بڑا ہے اس کا اندازہ آپ اس بات سے بخوبی لگایا جا سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس کائنات کے اندر انسانوں اور انسانوں کے علاوہ جتنے بھی مخلوقات کو پیدا فرمایا اس کی تعداد کے برابر اور ان کی گنتی کے برابر اس درخت کے پتے ہیں، اور ہر ایک پتے پر ہر ایک انسان اور جاندار کا نام تحریر کیا گیا ہے، یعنی کہ لکھا گیا ہے۔ ہر پتے پر ہر انسان کا اور ہر جاندار چیز کا نام لکھا ہوا ہے۔ پیارے دوستو، روایت میں آتا ہے کہ جب انسان کی موت کا وقت قریب آتا ہے اور اس کی عمر ختم ہو جاتی ہے اور انسان کی موت آنے سے 40 دن بچا رہتا ہے تو اس وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام کے سامنے اس درخت کا پتا گر جاتا ہے۔ اس پتے پر اس بندے کا نام تحریر کیا گیا ہوتا ہے، یعنی کہ لکھا ہوتا ہے جس کی موت باقی ہونے والی ہے، یعنی کہ جس کی موت آنے والی ہوتی ہے۔ اس طرح جب سدرۃ المنتہا سے جس انسان کے نام کا پتا گر جاتا ہے اس وقت آسمان کے تمام فرشتے اس شخص کو مردہ کہنا شروع ہو جاتے ہیں، اور اس مرنے والے سے 40 دن پہلے فرشتے کی لسٹ میں مردہ لکھا دیا جاتا ہے، اور اس طرح وہ انسان جس کا نام کا پتا گر چکا ہوتا ہے وہ دنیا میں 40 دن تک زندہ رہتا ہے، اور جب اس کی زندگی کے 40 دن پورے ہو جاتے ہیں تو ملک الموت علیہ السلام اس کے پاس آتے ہیں اور اس شخص کے سامنے آ کر بیٹھ جاتے ہیں۔ اس وقت بندہ اپنی بیماری کی تکلیف میں ہوتا ہے۔ جب وہ ملک الموت علیہ السلام کو دیکھتا ہے تو ان کو دیکھ کر گھبرا جاتا ہے اور ان سے پوچھنے لگتا ہے کہ تم کون ہو؟ تو حضرت ملک الموت علیہ السلام کہتے ہیں، میں ملک الموت ہوں اور میں تمہاری روح قبض کرنے کے لیے آیا ہوں۔ ملک الموت علیہ السلام کی یہ بات سن کر وہ مرنے والا شخص اپنے منہ کو پھیر لیتا ہے۔ اس وقت ملک الموت علیہ السلام اس مرنے والے شخص سے فرماتے ہیں، کیا تو مجھ کو نہیں جانتا؟ میں وہی ہوں جس نے تیری اولاد اور تیرے ماں باپ کی روح کو قبض کیا تھا،
اور آج تو وہ دن بھی آ گیا ہے جب میں تیری روح کو قبض کروں گا اور تو دیکھ لے گا اپنی اولاد اور اپنے عزیزوں عقیروں کو تو جو تجھ سے پہلے موت کا ذائقہ چکھ چکے ہیں۔ میں وہ موت ہوں جو تجھ سے پہلے اگلے لوگوں کو فنا کر چکا ہوں، جبکہ وہ لوگ تجھ سے زیادہ مالدار اور قوت اور طاقت کے مالک تھے۔ اس کے بعد ملک الموت علیہ السلام اس مرنے والے شخص سے پوچھتے ہیں، تم نے دنیا کو کیسا پایا؟ تو مرنے والا شخص کہے گا کہ میں نے دنیا کو بے وفا اور مکار پایا۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے دنیا اس شخص کے پاس آئے گی اور اس مرنے والے شخص سے کہے گی کہ اے نافرمان، تو نے اپنے رب کی اور کس قدر نافرمانی کی اور کس قدر تو نے گناہ کیے۔ تجھے بہت سارے لوگوں نے سمجھایا اور نصیحت کی باتیں بتائی، لیکن تو نے کسی کی بات نہ مانی۔ تو یہ سمجھتا رہا کہ میں اس دنیا میں ہمیشہ رہوں گا اور مجھے موت نہیں آئے گی۔ اس کے بعد وہ دنیا جس سے انسان ساری زندگی محبت کرتا رہا ہے اور اپنی آخرت کو چھوڑ کر گناہوں کے اندر مبتلا ہو گیا ہے، اس وقت وہی دنیا اس مرنے والے شخص سے کہے گا کہ میں تجھ سے اور تیرے اعمال سے بیزار ہوں۔ پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے اس مرنے والے شخص کے سامنے اس کے مال و دولت آئیں گے اور اس نے کہے گا کہ اے نافرمان، تو نے ناحق اور ناجائز طریقے سے مجھے حاصل کیا اور تو مجھ کو گناہوں کے اندر خرچ کرتا رہا۔ اگر تو اپنا مال غریبوں اور مسکینوں پر خرچ کرتا تو آج میں تیرے کام آتا۔ اور پیارے دوستو، اس کے بعد مرنے والے انسان کی زبان بند ہو جاتی ہے، اور جب مرنے والا انسان کی زبان بند ہو جاتی ہے تو اس کے بعد 4 فرشتے اس کے پاس آتے ہیں اور سلام کرتے ہیں۔ جب پہلا فرشتہ آتا ہے تو مرنے والے شخص کو سلام کرتا ہے اور سلام کرنے کے بعد اس بندے سے کہتا ہے کہ اے اللہ کے بندے، میں تیرے روزی پر مکمل فرشتہ ہوں۔ میں نے پورے روئے زمین میں مشرق سے لے کر مغرب تک تیرے رزق کو تلاش کیا، مگر تیری روزی کا ایک بھی لقمہ میں نے نہیں پایا۔ اس کے بعد دوسرا فرشتہ آتا ہے اور سلام کرنے کے بعد اس مرنے والے شخص سے کہتا ہے کہ اے اللہ کے بندے، میں تیرے پانی پر مکمل فرشتہ ہوں۔ میں نے پوری زندگی میں تیرے پانی کے پینے کا تلاش کیا، لیکن تیرے پینے کے لیے مجھے ایک بھی قطرہ نہ ملا۔ پھر اس کے بعد تیسرا فرشتہ آتا ہے اور سلام کرنے کے بعد کہتا ہے کہ اے اللہ کے بندے، میں تیرے سانس پر مکمل فرشتہ ہوں۔ میں نے پورے روئے زمین میں مشرق سے لے کر مغرب تک تیری سانس کو تلاش کیا، مگر تیرے لیے ایک بھی سانس نہ پایا۔ اس کے بعد چوتھا فرشتہ اس مرنے والے شخص کے پاس آتا ہے اور سلام کرتا ہے، اور سلام کرنے کے بعد کہتا ہے کہ اے اللہ کے بندے، میں تیری عمر پر مکمل فرشتہ ہوں۔ میں نے مشرق سے لے کر مغرب تک تمام رویدہ تیری عمر کو ڈھونڈا، مگر تیرے عمر کا ایک بھی حصہ نہ پایا۔ اس کے بعد تمام اعمال لکھنے والے 2 فرشتے اس مرنے والے شخص کے پاس آتے ہیں اور اس کو نام اعمال دکھاتے ہیں۔ جب مرنے والا شخص اپنے نامہ اعمال کو دیکھتا ہے تو اس وقت میت کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتا ہے اور وہ مرنے والا شخص اپنی دائیں بائیں دیکھنے شروع ہو جاتا ہے اور اپنا نامہ اعمال پڑھنے سے ڈرتا ہے۔ اس کے بعد ملک الموت علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے اس شخص کی روح کو قبض کر لیتے ہیں، اور اس طرح وہ مرنے والا شخص جو اس دنیا کو اپنا سب کچھ سمجھتا رہا، وہ اس دنیا کو چھوڑ کر اپنی حقیقی دنیا میں چلا جاتا ہے۔ اگر وہ مرنے والا شخص نیک ہوتا ہے تو اس کی قبر کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا دیا جاتا ہے، اور اگر وہ مرنے والا شخص بدنیک اور جھوٹا ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے اس کی قبر کو جہنم کا گڈھا بنا دیا جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے اور ہمیں ہر برے اعمال، ہر برے کاموں سے محفوظ و معمور رکھے اور ہمیں سیرت مستقیم کی راہ پر چلنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے۔